خبر نہیں جنہیں اپنے دین و مذہب کی ہمیں وہ دین کا مطلب سکھانے نکلے ہیں۔ دوسری بات میڈم، ہمارے وزیر دفاع جناب راجناتھ سنگھ صاحب نے بڑا ہی عجیب و غریب اور تکلیف دہ بات کہی ام المومنین کے بارے میں اور ام الکتاب کے بارے میں۔ ام المومنین ان کو کہتے ہیں جو ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہیں، وہ ہم تمام مسلمانوں کی ماں، ہم ان کو تصور کرتے ہیں، مگر ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم اپنی ماں کی عبادت نہیں کرتے۔ ام الکتاب قرآن ہے، ہم قرآن کی عبادت نہیں کرتے، قرآن اللہ کا بھیجا ہوا کلام ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی شاعر نے اچھا کہا کہ خبر نہیں جنہیں اپنے دین و مذہب کی ہمیں وہ دین کا مطلب سکھانے نکلے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ میڈم ہمارے ملک کا آئین کا اس لفظ سے آغاز ہوتا ہے وی دا پیپل، اس کا آغاز بھارت ماتا کے نام سے نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے سمویدھان کا جو پریامبل ہے وہ کیا کہتا ہے؟ لبرٹی آف تھاٹ، ایکسپریشن، بلیف، فیتھ اینڈ ورشپ۔ اگر دستور کا یہ پہلا صفحہ یہ بات کرتا ہے تو پھر کیسے کسی شہری کو کسی خدا، دیوی، دیوتا کی عبادت کرنے پر یا سجدہ کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے؟ آپ ہی کی پارٹی سے آج کی جو باتیں ہوئی ہیں اسی کا بول رہی ہیں۔ ہمارے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں میڈم ایک محترمہ تھی روہنی کمار چودھری نے ایک تجویز دی تھی کہ پریامبل میں کسی دیوی کے نام سے شروع ہو۔ انہوں نے خاص طور سے وندے ماترم کا ذکر کیا مگر اس کو قبول نہیں کیا گیا۔ پھر کے وی کامت صاحب نے ایک تجویز دی کہ اٹس سٹیزنز کو بدل کر ہر سٹیزنز کیا جائے اور خدا کے نام سے شروع کیا جائے، وہ ترمیم کو مسترد کر دیا گیا۔ ہمارے سمویدھان کا اصول یہ ہے کہ بھارت کیا ہے؟ اس کی عوام ہے، عوامی قانون کی مصنف ہے، عوام کی مرضی سے سب سے بالاتر ہے، عوامی حاکم ہے۔ ملک کسی خدا، دیوی، دیوتا، مذہبی علامت کے نام سے نہیں چلتا، نہ ملک کسی ایک مذہب کی ملکیت ہے۔ اسی لیے بابا صاحب امبیڈکر نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے مدر انڈیا کے نظریے کو مسترد کیا۔ بابا صاحب نے ایک نئی اصطلاح وضع کر دی اور کہا کہ بھکشت بھارت، یہ بابا صاحب امبیڈکر نے کہا۔ اب میڈم اگر مذہبی آزادی اس آئین کا بنیادی اصول ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت ہمارے جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے پریزیڈنٹ تھے جناب راجندر پرساد صاحب نے کس بنیاد پر وندے ماترم کو قومی ترانہ قرار دیا؟ نہ تو کوئی سیکولر ریزولوشن ہے اس کے بارے میں۔ میڈم میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جوڈیشری کیا کہتی ہے۔ بیجو ایمینول کیس ہے 1986 کا، جس میں جیہووا وٹنس نے کہا کہ میں نیشنل اینتھم کے وقت کھڑے رہوں گی، پڑھوں گی نہیں۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ وہیں ایک 2017 کا کیس ہے اشونی اپادھیائے کا کیس سپریم کورٹ کا، انہوں نے کہا گائیڈ لائنز دیے جائیں وندے ماترم پر، سپریم کورٹ نے نہیں کہہ دیا۔ پھر آپ آ جائیے میڈم پریونشن آف انسلٹ ایکٹ نیشنل 1971، اس میں نیشنل سانگ نہیں ہے، صرف نیشنل ایمبلم اور آپ کا نیشنل اینتھم ہے۔ پھر آپ آ جائیے 40th امینڈمنٹ آرٹیکل 51 76 میں پاس ہوا، اس میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ میڈم میں آپ کے سامنے بتانا چاہوں گا کہ ہمارا بھارت ایک اس کا مجموعہ کیا ہے، اس میں ہندو ہے، مسلمان ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، جین ہے، ایتھسٹ ہے، محنت کش ہے، کسان، غریب، مظلوم اور دلت ہیں۔ مگر اگر جو تقاریر آج ہم نے یہاں پر سنی اور باہر جو سنتے ہیں، اگر بھارت کو دیوی کہنے اور اس کے آگے سجدہ کرنے تو دراصل قوم پرستی کو، وطن سے محبت کو مذہب میں تبدیل کر رہے، اور پھر یہاں پر بول رہے کہ اگر بھارت میں رہنا ہے تو وندے ماترم گانا پڑے گا۔ بھائی یہ تو سمویدھان کے خلاف ہے، سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے خلاف ہے۔